الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ نے ان آیات سے پہلے انسان کی اس غلط روش کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جو مال و دولت کی بیجا ہوس، طمع اور لالچ سے پیدا ہوتی ہے. عام طور پر دولت کا ایک برا انجام یہ ہے کہ آدمی اپنے انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور آخرت سے نڈر بن جاتا ہے، اور یہ گمان میں مست رہتا ہے کہ میرے سے پوچھنے والا کون ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ دینے والا کون ہے، کون پوچھے گا، میرے پاس تو ایسا ہے، اتنی دولت ہے. اللہ نے اسی خیالات کا آج کی ان آیات میں رد فرمایا ہے، تردید فرمائی اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی اے غافل انسان، تو یہ خیال نہ کر کہ نیک و بد کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا ضرور ملے گا اور پورا ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ وہ آیات میں اللہ نے فرمایا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین کو کوٹ پیٹ کر، زمین کے نشیب و فراز اونچ نیچ کو کاٹ پیٹ کر زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فرش بنا دیا جائے گا، اکسار کر دیا جائے گا، پہاڑوں کی اونچ نیچ کو ختم کر دیا جائے گا، سب ٹیلے اور پہاڑوں کی بلندیوں کو اللہ سمتل ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے وقت ہوگا، جس کے بعد تمام عالم فنا ہو جائے گا، اور پھر کچھ مدت کے بعد، جس کا علم اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا جہان ایک پیدا فرمائیں گے اور تمام مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے. اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جہاں کی گرمی، تپش اور مصیبت سے عاجز ہو کر لوگ درخواست کریں گے کہ اے اللہ، جو کچھ فیصلہ کرنا ہے آپ جلد از جلد فرما دیں، اس تپش میں رہا نہیں جاتا. انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، تمام انبیاء دوسرے کی طرف رہنمائی کریں گے. بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچے گی اور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ کی رضامندی کے الفاظ اس سجدے میں ظاہر فرمائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگے کیا مانگتے ہیں؟
اللہ کے نبی درخواست فرمائیں گے کہ اے اللہ لوگ پریشان حال ہیں، آپ حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ پھر جب حساب و کتاب ہوگا اس کا منظر اللہ نے آج کی آیات میں پھر بیان فرمایا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا پروردگار بندوں کی عدالت کے لیے صفت جلال و قہار میں تجلی فرمائیں گے، اور تمام فرشتے، ملک کہا جاتا ہے فرشتوں کو، صفاً صفا، میدان حشر میں گروہ در گروہ صف باندھ کر رب العالمین کی حکم کی تعمیل میں صف میں لائن میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو ہر جگہ ہر چیز کے اندر حسن مطلوب ہے۔ اللہ خود حسین ہے، حسن کو پسند کرتے ہیں۔ فرشتے اسی حسن کو سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار میں ایسا نہیں کہ بے ڈھب آ جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ صف در صف آئیں گے، ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب آئے گا۔ اب اللہ کے آنے کی صفت کیا ہوگی؟ یہ لفظ قرآن کے متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کے متشابہات میں سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی شان ہے اللہ ویسے آئیں گے۔ جیسے کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہم انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ قرآن کے متشابہات میں سے ہے۔ ان الفاظ کے بولنے کا ایک مطلب، اللہ نے ان الفاظ کو استعمال کیوں کیا؟ علماء نے اس کی بعض مختلف توجیہات لکھی ہیں کہ ایسا لفظ کیوں بولا۔ تو لکھا ہے تاکہ کوئی قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مجھے سارا ایک ایک لفظ کا علم ہے۔ یہ کلام الملوک کی ملوک الکلام ہے، بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ کا کلام ہے، کوئی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک ایک لفظ کا اس کا علم ہو گیا۔ اللہ نے کچھ الفاظ قرآن میں متشابہ جن کا معنی اللہ جانتے ہیں کسی پر واضح نہیں کیا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تو آپ کا رب آئے گا، یہ بھی لفظ قرآن کے متشابہ ہے۔ اللہ کیسے آئیں گے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، یا جو آنا اللہ کی شان کے موافق ہے، ہم دنیا میں رہ کر اس کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قیامت کے دن آئیں گے جیسے اللہ کی شان ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کو لے آیا جائے گا۔ کون لانے والا ہوگا؟ لاکھوں فرشتے جہنم کو محشر والوں کے سامنے کھینچ کر لائیں گے، اور وہ بھی بڑی ہیبت ناک آوازوں میں گرجتی ہوئی آئے گی کہ نافرمان اور مجرموں کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوگا۔ پھر کیا کہیں گے؟ قرآن نے فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا۔ دنیا میں جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ آخرت کے دن اللہ نے فرمایا سب سمجھ میں آ جائے گا، حقیقت بن کر سب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ جو انبیاء اور ان کے نائبین نے خبر دی تھی وہ حرف بحرف سچی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، آخرت میں سمجھنے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی، محنت کرنے کی جگہ ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، بدلہ ملنے کا دن ہے۔ وہاں اگر بات سمجھ میں آئے تو اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر بات سمجھ میں آئے
تو اس کا فائدہ ہے۔ اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آخرت کے دن سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ تو اب غفلت سے پردہ اٹھ گیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت رہتے سمجھتے تو آج اس کا فائدہ ہوتا۔ چنانچہ وہ کہے گا، مجرم کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تمنا کرے گا، افسوس کے ساتھ کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ قدمت لحیاتی، میں بھی دنیا کی زندگی میں اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ کام کر دیتا، تو آج میں یوں خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں نہ کھڑا ہوتا۔ کاش کہ ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ آخرت کے لیے توشہ بناتا تو آج اس کو استعمال کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا آگے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ احکم الحاکمین ہے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ گویا کہ وہ مجرموں کے لیے اللہ نے فرمایا ایک خطرناک دن ہونے والا ہے۔ اس سے آگاہ اسی لیے کیا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی محبت کی بات ہے کہ یہ اعمال کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا، یہ اعمال ملے گا کرو گے تو اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ انتہائی سخت ملنے والا ہے۔ انجام سے اللہ نے باخبر کیا، یہ اللہ کی محبت کی بات ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ اگر پڑھو گے لکھو گے زندگی عافیت سے گزرے گی، اللہ نے فرمایا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارو گے آخرت کی زندگی بہترین گزرے گی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قدر اگر نہ کی اپنی اولاد سے کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمیں محبت ہے اپنی اولاد سے، ان کی زندگی سے محبت ہے کہ تم نے اگر اپنی زندگی کی ناقدری کی تو ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اللہ نے بھی اسی انداز میں بیان فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر آؤ گے تو پھر وہاں افسوس کرو گے، اور وہ افسوس کرنا اس وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان اور صاحب ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو بھی اسی صورت کے اخیر میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں قیامت کے دن کی بھی کچھ منظر کشی اللہ نے فرمائی ہے، اور نافرمانوں کو کھلا اعلان کیا ہے کہ یہ سمجھ کر زندگی مت گزارو کہ مال و دولت ہی سب کچھ ہے، اور میرا حساب و کتاب لینے والا کوئی نہیں، اللہ لیں گے اور ضرور لیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا جس کی صفات یہ ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی مال و دولت کی حوث، حرص، طمع اور لالچ کی وجہ سے یاد خدا سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ حساب ضرور لیں گے۔ کب لیں گے؟ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ کب لیں گے حساب؟ جب تمہارا پروردگار اور قطار باندھے ہوئے فرشتے میدان محشر میں آئیں گے، جیسے اللہ کی شان ہوگی ویسے آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا، تو اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ یعنی اگر سمجھ کر ایمان لانا بھی چاہے
تو آخرت کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان وہی معتبر ہے جو بن دیکھے ہو۔ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ایمان معتبر ہے۔ چنانچہ نافرمان قیامت کے دن تمنا کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔